اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال۔ قابل احترام صدر جلسہ، معزز علماء کرام، اسلام کا جذبہ رکھنے والے، دعوت کا جذبہ رکھنے والے اور انشاءاللہ عمل کا جذبہ رکھنے والے بزرگان دین، نوجوانان اسلام، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں، سب سے پہلے میں اللہ کا شکر گزار ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصلاح اور دعوت اور دین کے نام پر مجھے اور آپ کو جمع ہونے کے اللہ کے گھر میں توفیق عطا فرمائی ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت میں نے مسنون پڑھی ہے آپ کے سامنے، ایک ایسی اہم آیت جس پر آپ لوگ ضرور غور کریں۔ اس لیے غور کریں کیونکہ یہ آیت کریمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں پڑھا کرتے تھے۔ اس آیت کی اہمیت کے لیے اتنا بس ہے کہ یہ خطبۃ الحاجہ کی آیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی چیز کو بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں، دہرا رہے ہیں اور ہر خطبے میں اس آیت کو پڑھ رہے ہیں تو اس کا کوئی نہ کوئی معنی، مطلب، پیغام ہمارے لیے ہوگا انشاءاللہ۔ اور یہ ساری زندگی اس آیت پر ٹکی ہوئی ہے، یاد رکھیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اطاعت کرے گا اللہ کی اور جو اطاعت کرے گا اللہ کے رسول کی، یقیناً وہی کامیاب ہے۔ یہ آیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبۃ الحاجہ کی آیت ہے۔ آپ اگر کامیابی، دنیا میں عزت، آخرت میں کامیابی، نوجوانوں خاص کر تمہارے لیے اگر آپ تلاش کر رہے ہیں تو اصول یہی ہے، ہمارے لیے فارمولا یہی ہے، اس کے بغیر کامیابی ناممکن ہے۔ مان کے چلیں اس بات کو۔ یہ ہر خطبے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے، ایک خطبے کا پیغام نہیں ہے۔ بار بار ہمیں متنبہ کیا گیا ہے۔ کامیابی اگر ڈھونڈ رہے ہو مسلمانوں تو کامیابی اسی میں ہے۔ آپ کو ہر چیز میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہوگی۔ اگر آپ نہیں کریں گے تو کامیابی کا تصور بھول جائیے گا، ذہن میں رکھو اسے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم، میں نے تو ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو ہمارے اسلام کے دشمن ہیں، ہمارے کرٹکس ہیں، ہمارے دین کے بارے میں تنقید کرتے ہیں۔ وہ لوگ بھی یہ کہتے ہیں عمر کی کہانیاں پڑھو۔ کیا بولتے ہیں؟ ان کا لفظ کیا ہے؟ ہارون کی کہانیاں پڑھو، عمر کی کہانیاں پڑھو، انہوں نے دنیا کو بہت کچھ دیا ہے۔ میں مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، مسلمان ایسا نہیں بولے گا۔ مسلمان حضرت عمر رضی اللہ عنہ بول کے پورا نام لے گا۔ میں غیروں کی بات کر رہا ہوں۔ ہریجن پیپر میں تو ہم سبھی جانتے ہیں گاندھی نے کیا لکھا حضرت عمر کے بارے میں، حضرت ابو بکر کے بارے میں، ہم سب جانتے ہیں، ہمیں اسے ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہ میں کرشن اور رام کی مثال تمہارے سامنے نہیں دیتا اس لیے کہ وہ اوتار تھے، بالکل یہی لفظ ہے۔ میں تمہارے سامنے عمر اور ابو بکر کی مثال دیتا ہوں۔ یہ ہم جانتے نہیں، اس کو جانتے نہیں جانتے ہیں، اسی لیے گاندھی کے دشمن بنے بیٹھے ہیں یہاں پر۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک لفظ ہے، اتنا بہترین لفظ ہے وہ، نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام فمہما طلبنا العزت بدون الاسلام اذلنا اللہ۔ یہ لکھ کے رکھ کر روز دیکھنے کی بات ہے، یہ دیکھنے کا جملہ ہے یہ۔ نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم وہ قوم ہیں اللہ نے ہمیں عزت اسلام سے دی ہے۔ کہاں سے ملی ہے؟ کہاں سے ملی ہے؟ ہماری دولت سے نہیں، ہماری کسی اور چیز سے نہیں۔ ہم یہ ذہن میں بٹھائیں، ہماری عزت اللہ نے ہمیں اسلام سے دی ہے۔ کافروں کو ہو سکتا ہے بنگلوں سے، عہدوں سے، منسٹری سے، کسی اور سے مل سکتی ہے، مسلمان کو عزت ملے گی تو اسلام سے ملے گی۔ یہ بٹھائیں ذہن میں، کھول کر ذہن میں بٹھائیں۔ جی ہاں، نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام فمہما طلبنا العزت بدون الاسلام، جب بھی اسلام کو چھوڑ کر
مسلمان نے عزت کو تلاش کیا ہے. اذلنا اللہ، یہ لفظ میرے ساتھ بولیے، آپ بولیے، بولیں. اذلنا اللہ، اللہ نے ہمیں ذلیل کیا ہے. کس نے؟ مسلمانوں نے جب بھی عزت کو اسے چھوڑ کر دوسری چیزوں میں تلاش کیا، اللہ نے ہمیں ذلیل کیا ہے. سبحان اللہ. اللہ اگر ذلیل کرے گا تو کون ہے جو ہمیں عزت دے گا؟ قرآن مجید کا آیت کا ایک ٹکڑا ہے، وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ. اللہ جسے ذلیل کرے کون ہے جسے عزت دے؟ آیت کا ترجمہ ہے وَمَن يُهِنِ اللَّهُ، اور جسے اللہ ذلیل کرے تو اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا ہے. جی ہاں، یہ اہم چیز ہے، ایک اصول کے طور پر اسے ذہن میں بٹھائیے گا. اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی ہوگی انشاءاللہ تو قدم کامیابی ہمارے چومے گی انشاءاللہ. اگر یہ نہیں ہوگی تو کامیابی کبھی ہمیں نہیں مل سکتی. اس کو ذہن میں اچھی طریقے سے بٹھا لیجئے. قرآن کی ایک دوسری آیت کریمہ ہے، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ بہت بڑی گمراہی میں شامل ہو جائے گا. یہ دو اصول، اطاعت کریں گے تو کامیابی ملے گی اور نافرمانی کریں گے تو پھر ناکامی ملے گی. یہ قرآن کی دو آیتیں میرے سارے مضمون کو سمیٹ لیتی ہیں انشاءاللہ. زندگی میں کسی بھی چیز کے اندر الحمدللہ ایسے ایسے نوجوانوں سے میں کبھی کبھی ملتا ہوں، ان کو مل کر میرا ایمان بڑھ جاتا ہے. ان کو مل کر میرا ایمان بڑھ جاتا ہے. 2 دن پہلے جمعہ کی تقریر میں بولا میں ایک انجینئر کے بارے میں جو مسجد رحمانی میں میرے ساتھ عرصے تک نماز پڑھتا تھا. 6 مہینے میں دیکھا نہیں اسے. کتنے؟ 6 مہینے میں نے دیکھا نہیں اسے. 6 مہینے کے بعد جمعہ کی نماز کے بعد میں بیٹھا تو کئی لوگ آ کر بیٹھ جاتے ہیں محبت میں. وہ نوجوان بھی سامنے آ کر بیٹھا. میں نے اس سے پوچھا 6 مہینے کہاں تھے بھائی؟ بولا کہ میرا آپریشن ہوا، سنبھلنے میں مجھے 6 مہینے لگے. کتنے؟ 6 مہینے لگے. میں پوچھا کون سا آپریشن ہوا ہے؟ اس نے یہ بٹن کھولا اوپر کا تو یہاں سے کٹا تھا، تاکہ یہاں سے لگے تھے نیچے ناف کے نیچے تک، پھر ادھر رائٹ میں بھی اور لیفٹ میں بھی. جی ہاں. میں نے پوچھا اتنا بڑا آپریشن کی کیا ضرورت ہے؟ 3 مہینے لگے مجھے بستر سے اٹھنے میں. کہا والد صاحب، ہمارے والد صاحب کا پھیپسا جو ہوتا ہے وہ خراب ہو گیا تھا، اسے دینے کی ضرورت پیش آئی. میں آگے بڑھا کہ میں اپنے والد کو دیتا ہوں. 40 پر 8 گھنٹے کا آپریشن میرا ہوا. کتنے؟ 40 پر 8 گھنٹے کا آپریشن ہوا اور الحمدللہ میں نے وہ چیز میرے والد کو دی. میرا ایک سوال اس کے بعد اس نوجوان کو، میں نے پوچھا تمہاری شادی ہوئی ہے؟ کہا میری شادی نہیں ہوئی ہے. اتنے ٹاکے تمہیں پڑے ہوئے ہیں، آئندہ زندگی کیسے گزارو گے؟ عورت کو زچگی ہوتی ہے اور اس میں سیزرنگ کی جاتی ہے، کچھ ٹاکے ڈالے جاتے ہیں، 10 قسم کے احتیاط پریکاشن لیے جاتے ہیں، وزن نہیں اٹھانا، سیڑھیاں نہیں چڑھنا، فلاں نہیں کرنا ہے، سارا بدن چیر دیا گیا ہے، آئندہ زندگی کیسے گزارو گے؟ سبحان اللہ. اس بچے نے جو لفظ کہا، میں سوچا میرے جمعہ سے بہتر اس کا ایک لفظ تھا. اس نے کہا صرف والد کو پھیپسا دینے کی ضرورت پڑی ہے، بدن کا ہر عضو بھی اگر مجھے دینا پڑے تو میں میرے والد کا احسان اتنا زیادہ ہے میرے اوپر، میں اسے دینا مناسب سمجھوں گا، اور تب بھی میرے والد کا میں احسان ادا نہیں کر پاؤں گا. ایسے بچے ملتے ہیں سامنے جنہیں دیکھ کر میں نے پتہ نہیں 20 25 40 جگہ پر میں نے عبدالعظیم صاحب نے جو نکاح پڑھایا اس نوجوان کی میں نے مثال دی، شیخ نے بھی مثال دی، یوٹیوب میں آپ نے کئی بار سنا ہوگا. میں آپ کو یہی کہنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، اس اصول کو زندگی میں بٹھا لو اپنے اندر، اس اصول کو بٹھا لو. کامیابی اگر ہمیں ملنی ہے تو پھر کامیابی کا اصول یہی ہے. کیا اصول ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت. اور ناکامی کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی. یہ چیز آپ ذہن میں بٹھا لیجئے، انشاءاللہ اللہ آپ کو کامیابی عطا کرے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ بھائی اب آگے چلیں. قرآن کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. میں جس عنوان پر بات کروں گا اور چیزیں بھی میں ساتھ میں لوں گا میرے ساتھ انشاءاللہ تبارک و تعالی. گناہوں پر میں بات کر رہا ہوں. کس پر؟ گناہوں پر. انشاءاللہ اللہ نے اگر مجھے توفیق دی تو میں ساری چیزوں کو لینے کی کوشش کرتا ہوں. قرآن کی ایک آیت کریمہ ہے
कल्ला बल रान अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, हरगिज नहीं, बल रान अला कुलूबिहिम, इनके दिलों पर जंग लग गया है इनकी बदआमालियों की वजह से। अल्लाह का लफ्ज क्या है? दिलों पर जंग लग गया है। आदमी जब गुनाह करता है, गुनाहों के साथ किसी की जिंदगी में बरकत नहीं आती है। जंग से क्या मुराद है? जामिउत तिरमिज़ी की एक हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरीके से फरमाते हैं, इन्नल मुमिन, बेशक मोमिन, इदा अज़नब, जब गुनाह करता है। मैं एक सवाल करूं आपसे, करूं? अरे भाई करूं नको करूं? आपको सोने नहीं दूंगा मैं इंशाअल्लाह। जी हाँ, आपको सोने नहीं दूंगा। आप इस उम्मीद पर मत रहो कि ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, मौली साहब की तकरीर लोली की तरह दिख रही है, हम सो जाएंगे। झिंझोड़ के उठाऊंगा आपको। जी हाँ, झिंझोड़ के आपको उठाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। एक सवाल करूं नहीं करूं? इसमें कोई है जो गुनाह नहीं किया है? इसमें कोई ऐसा आदमी है जो गुनाह नहीं किया है कोई? जी हाँ, हमने कितने गुनाह किए हैं हमें याद भी नहीं है। जी हाँ, हमने कितने गुनाह किए हैं हमें याद भी नहीं है। ये हदीस अल्लाह के रसूल की सुनो, इदा अज़नब कानत। मैं हमेशा एक मिसाल देता हूं, ऐसे ही इससे हटकर एक मिसाल दे रहा हूं। अक्सर अहनाफ की मस्जिद में जब मैं निकाह पढ़ाता हूं, निकाह के बाद एक बड़ी जमात अहनाफ की दुआ के लिए इंतजार में बैठी रहती। कौन सी? अभी हजरत दुआ करेंगे, हजरत दुआ करेंगे। अब वहां से अगर मैं बगैर दुआ के उठता हूं तो फिर ये सारे लोग परेशान हो जाएंगे, और अगर मैं वो चीज करता हूं जो सुन्नत के खिलाफ है तो वो मेरे लिए वबाले जान है। तो मैं एक ऐसी दुआ करता हूं, हर आदमी मिलके कहता है ये मेरी शादी में ये दुआ दिए नहीं शायद हजरत। क्या बोलते हैं? मैं सबसे पहले, नौशा का नाम कोई भी रहे, मैं बोलता हूं नौशो का नाम है अब्दुर्रहमान। क्या बोलता हूं? हालांकि वो फारूक रहता है, वो सिद्दीक रहता है। उनके वालिद साहब मुझे घूर के देखते हैं, शेख भूल तो नहीं गए मेरे बेटे का नाम? नौशा का नाम क्या बोलता हूं मैं? जोर से क्या बोलता हूं? अब्दुर्रहमान। मुझे कई बार, अभी ये जुमेरात को भी, 4 दिन पहले भी, नहीं मौलवी साहब मेरे बेटे का नाम तो दूसरा है, आप अब्दुर्रहमान क्यों बोल रहे? फिर मैं सांप लगाता हूं इब्ने औफ। क्या लगाता हूं? फिर ऊपर लगाता हूं हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह अन्हु। क्या नाम? हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ नौशा, 10 अशरे मुबश्शरा में से एक, 10 जन्नती सहाबा में से एक। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात कर रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी हथेली को देखते हैं, हथेली में जाफरान का रंग लगा है। कौन सा? जाफरान का रंग लगा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुर्रहमान बिन औफ से सवाल करते हैं, या अब्दुर्रहमान मा हादा, क्या है ये जाफरान का रंग? अब्दुर्रहमान कहते हैं, अल्लाह के रसूल मैंने शादी कर ली, खासकर कुरान और हदीस वालों तुमसे कहता हूं, आज लोग ये कहते हैं आज जितनी मस्जिद नबवी है नबी के जमाने में उतना मदीना था। सुभान अल्लाह। शादी में रसूलुल्लाह को दावत नहीं है। किसको दावत नहीं? जरा जोर से बोलो, किसको दावत नहीं? शादी में अल्लाह के रसूल को दावत नहीं, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिले शिकवे भी नहीं कर रहे। पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला सवाल जो किया, मेरे भाई अब्दुर्रहमान क्या जी दिए महर में? अब्दुर्रहमान कहे खजूर के बीज के बराबर सुन्ना दिया। क्या बोले? बोलो ना जी। किसी की शादी नहीं हुई तो करो ये काम इंशाअल्लाह। खजूर का बीज ले लो, उसके बराबर सुन्ना खरीदो, ये सही बुखारी की हदीस पे अमल करो। पहला सवाल क्या करे? खजूर के बीज के बराबर मैंने सुन्ना दिया, ठीक है, एक पहला। दूसरा, औलिम वलो बिशात, ये लफ्ज मेरे साथ बोलो, तुम बोलो, औलिम वलो बिशात। अब तुम ना खुशी होती तर्जमा सुने तो, याद कर लियो लफ्ज को। ये एक बकरी काटो, वलीमा करो, मैं तुम्हारा वलीमा खाऊंगा। अल्लाह अकबर। पूछ के खा रहे हैं वलीमे की दावत। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछ के खा रहे हैं, इसीलिए कहा दोस्त को दोस्त बोल सकता है। औलिम वलो बिशात, ये एक बकरी काटो जी, तुम्हारा वलीमा मुझे खाना है। औलिम दूसरी बात हो गई,
तीसरी चीज, एक दुआ दी है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुर्रहमान बिन औफ की शादी के बाद। अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं रजी अल्लाह अन, उस दुआ के बाद मेरी जिंदगी बदली। आपको मालूम है सहाबा इकराम हज्जतुल वदा के मैदान में कितने थे? मालूम है आपको कितने सहाबा थे हज में? बोला नहीं, मैं सोने नहीं दूंगा आपको। कितने सहाबा थे? कितने थे? 1 लाख के ऊपर थे। 1 करोड़ भी हो सकती है ऊपर का। तो 1,25,000 थे। कितने थे? 1,25,000 थे। और जो हज में नहीं आए थे, ताकत नहीं थी, वो अलग से 25,000 थे। टोटल कितने हुए? 1,50,000। सुभान अल्लाह। जी हां, उसमें सबसे मालदार हैं ये। अल्लाह अकबर। सारे सहाबा में सबसे मालदार हैं अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह अन्हु, सबसे मालदार। कहते हैं उस दुआ के बाद मेरी जिंदगी बदली। उनका लफ्ज है अब्दुर्रहमान बिन औफ का, पत्थर हटाता तो नीचे से सुन्ना निकल आता, मिट्टी हाथ में पकड़ता, ये मिसाल बोलते नहीं लोग, मिट्टी हाथ में पकड़ता तो मिट्टी सुन्ना हो जाती। मैंने जो कारोबार किया इस दुआ के बाद अल्लाह ने वो कारोबार में बरकत अता फरमाई। उसके बाद मैं दुआ बोलता हूं। पूरी मजलिस ऐसा देखती है, मेरी शादी में ये दुआ दिए नहीं दिए मालूम नहीं, अगर दिए होते तो मैं कहां होता आज। और आधी लाइन की दुआ, वो दुआ सुनने के बाद किसी को एतराज नहीं होता, अल्हम्दुलिल्लाह, सारे खुश हो जाते हैं। बारकल्लाहु लका, बोलो ना, बारकल्लाहु लका व बारक अलैका व जमा बैनकुमा फी खैर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौर से सुनना इस लफ्ज को। गुनाह का मैंने सवाल आपसे किया, एक चीज मैं बता देता हूं, अहकाम इलाही भी एक उन्वान था मेरा, उसके ताल्लुक से एक बात मैं बता देता हूं। 1,50,000 सहाबा में बमुश्किल कुछ हजार सहाबा की कब्रें ही अरब में हैं, बाकी सहाबा सब पूरी दुनिया में फैल गए। ताज्जुब होगा आपको, 10,000 सहाबा की कब्रें तकरीबन बकी कब्रिस्तान में हैं। सारे सऊदी अरब के अंदर कुछ हजार ही हैं, बाकी सारे सहाबा दुनिया में फैले हैं। क्यों फैले हैं? क्यों फैले? बेंगलुरु वाले को बेंगलुरु छोड़ को बाहर जावा बोले तो आबो हवा सट्टिश नहीं होती उसे। जी, बेंगलुरु की हवा कहां आती है मौलवी साहब? जी हाँ, हम लोगों को भी, मैं मेरे ऊपर डाल लेता हूं, काम मिला तो बेंगलुरु में मिलना। जी, गुलबर्गा वालों को गुलबर्गा छोड़ के बाहर जाओ, नहीं सेट होता। जी, साहबा कराम उस सहरा में रहने वाले, उनकी कब्र हमें यूरोप में मिलती है जहां 24 घंटे बर्फ पड़ती है। उनकी कब्र हमें चेन्नई में मिलती है, केरल में मिलती है। दुनिया के चप्पे चप्पे में साहबा की जो कब्रें हैं, ये दीन की हिफाजत की दलील हैं। रब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा में एक लफ्ज कहा, जो तुम यहां सुन रहे हो उसे पहुंचाओ। अल्लाह अकबर। जो सुन रहे हो उसे पहुंचाओ। साहबा घर छोड़ के निकल गए। अल्लाह अकबर। दीन की हिफाजत ऐसे नहीं हो जाती, दीन की हिफाजत ऐसे नहीं हो जाती मेरे भाई। इंशाअल्लाह हम भी दीन की हिफाजत करेंगे। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। इंशाअल्लाह मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। सुन लीजिए ये हदीस, अब गौर से सुनिएगा। जब आदमी गुनाह करता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक नुक्ता उसके सीने पे, उसके दिल पे अल्लाह ताला लगा देता है। हदीस सुने नहीं सुने हदीस, ये कुरान की आयत की शरह है। फ़इन ताब व नज़ा वस्तग़फ़र, 3 लफ्ज हैं। गुनाह करने के बाद अगर तौबा कर लिया, गुनाह छोड़ दिया, इस्तिग़फ़ार किया, कितने लफ्ज? फ़इन ताब, तौबा किया, गुनाह फौरन छोड़ा, व नज़ा, पीछे हट गया, वस्तग़फ़रा, और इस्तिग़फ़ार किया, सुक़िल क़ल्बु। अल्लाहु अकबर। क्या हार्ट का ऑपरेशन देखेंगे आप लोग। ये लफ्ज सुनो नबी का, सुक़िल क़ल्बु। क्या लफ्ज है? सुक़िल क़ल्बु, उसके दिल को धो दिया जाता है, दिल को धो दिया जाता है। सुक़िल क़ल्बु व इन ज़ाद ज़ादत हत्ता यालू क़ल्बा, अगर वो गुनाह पर गुनाह करता गया तो फिर वो दिल पर गालिब आ जाता है। वही रैन है जो अल्लाह ने कुरान मजीद में जिक्र किया कि इनके दिलों को जंग लग जाता है। सुभान अल्लाह। ये गुनाह का एक असर है, हमारी जिंदगी में गुनाह असर करता है। याद रखो,
اور ایک چیز اس مجلس سے لے کر جاؤ، نیکی نیکی کو جنم دیتی ہے اور گناہ گناہ کو جنم دیتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ نیکی نیکی کو جنم دیتی، ایک نیکی سے دوسری نیکی آسان ہوتی ہے. اسی طریقے سے ایک گناہ آدمی کرتا ہے، ایک اور گناہ اس سے آسان ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ چاہو انشاءاللہ، اللہ سے پناہ چاہو. گناہوں کے نقصان میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بات میں نے مسجد رحمانی میں بھی کہی، آج دوبارہ میں کہہ رہا ہوں. آپ نے بھی اس سے پہلے سنا ہوگا، موضوع ہے اس لیے آپ کے سامنے بتا رہا ہوں. انشاءاللہ میں بولوں گا پھر سوال کروں گا، جواب دیں گے نا انشاءاللہ. 5 فائدے نیکی کے اور 5 نقصانات گناہ کے. کتنے ہوئے؟ 5 کتنے ہوئے؟ 5 فائدے نیکی کے. میں سمجھتا ہوں یہاں پر یہ بات آئی ہے، اس لیے میں آپ سے پوچھتا ہوں، کوئی بتا سکتا ہے کہ ایک فائدہ نیکی کا کیا ہے؟ آدمی نیکی کرے گا تو کیا فائدہ ملے گا اسے؟ جی میرے پاس کتنا وقت ہے مولوی صاحب؟ ٹائم کتنا ہے میرا؟ بولیں. جی شیخ 3:15 تک. ٹھیک ہے، شیخ کہہ رہے ہیں 3:15 تک. اتنی دیر آپ ڈرے نہیں، میں 2:45 بجے ختم کروں گا انشاءاللہ. شیخ کو بھی میرا 15 منٹ دے دیتا ہوں انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے. کتنے فائدے ہیں گناہ کے؟ نیکی کے کتنے فائدے ہیں؟ 5. نقصانات کتنے ہیں؟ 5 کتنے ہوئے؟ 10 پر ایک منٹ بھی بولیں گے تو 10 منٹ ہو جائیں گے. میں انگلی پر گناتا ہوں، آپ ذہن میں رکھ لینا انشاءاللہ. آپ سے پوچھا میں، ایک فائدہ کوئی بتاؤ، نیکی کرنے سے ایک فائدہ ہوگا، بتاؤ آپ میں سے کوئی. ایک نیکی، جزاک اللہ خیر میرے بھائی، اللہ آپ کو جزا خیر دے. ایک نیکی کرنے سے ایک گناہ مٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے، ادھر سے کوئی؟ چلیے اب میں بولتا ہوں، اسے ذہن میں بٹھانا انشاءاللہ. نیکی کے 5 فائدے کیا ہیں؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں، ان للحسن ضیاء فی الوجہ. پہلا، انگلی پر گننا، اسے ذہن میں بٹھانا. چہرے پر اللہ نور عطا فرمائے گا. پہلا کیا ہے؟ اللہ اکبر. کیا ہے پہلا؟ کیا ہوگا؟ خواتین بھی ہیں نا یہاں پر، لیڈیز بھی ہیں. دنیا کے کسی کریم کے اندر وہ نور، وہ خوبصورتی نہیں ہے جو نماز تہجد میں ہے. نہیں سمجھ میں یہ بات؟ تہجد اگر پڑھتے رہیں، نماز اگر پڑھتے رہیں، سبحان اللہ، سب سے پہلا فائدہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نورانی چہرہ عطا فرمائے گا. یہ ایک پہلی چیز. دوسری چیز اس سے بھی بڑی ہے، وَنُورًا فِي الْقَلْبِ. اللہ ہمارے دل کو نور کر دے گا. کیا کر دے گا؟ دل میں نور پیدا کرے گا. کیا چیز ہے دوسری؟ بولو نا جی. کتنے ٹینشن ہیں دل میں، کتنی پریشانیاں ہیں دل میں. سامنے صاف ستھرا گاڑیاں، بنگلے سب ہیں، مگر کتنا ذہن میں ٹینشن لے کے آدمی چل رہا ہے. اگر آدمی کے دل کو اللہ نور سے بھر دے، اللہ اکبر، تو پھر اس کی زندگی میں کتنا سکون ہوگا، اب سوچ کر دیکھیے گا انشاءاللہ. دوسرا فائدہ کیا ہے؟ دوسرا فائدہ چہرے پہ نور. دوسرا فائدہ دل میں نور. تیسرا فائدہ وسعۃ فی الرزق. رزق میں کشادگی، کمائی میں برکت. سبحان اللہ. اللہ چاہا تو ہی ہم ترقی کرتے ہیں، اللہ نہیں چاہا تو ترقی نہیں کر سکتے. ہم لوگ نہیں کر سکتے. کتنے اچھے پڑھے لکھے لوگوں کو میں جانتا ہوں جن کے پاس ڈگریاں ہیں مگر کام نہیں ہے، اور کیسے ایسے چھوٹے چھوٹے نوجوانوں کو میں جانتا ہوں. سبحان اللہ. اور میں دعا کرتا ہوں، میرے نوجوانوں کے لیے میں دعا کرتا ہوں. سبحان اللہ. میری مسجد جہاں میں 19 سال سے کام کر رہا ہوں، 9 سال تو امام رہا، اس کے بعد ابھی خطیب ہوں، صرف امام نہیں ہوں. ایسے ایسے بچے نکلے ہیں اس مسجد سے ماشاءاللہ. امریکہ میں جا کر ایک بچہ MD کے ایگزام میں پورے امریکہ میں 2nd رینک آیا ہے. کیسا نکلا بچہ؟ پورے امریکہ کے لیے 2nd رینک آیا ہے. سبحان اللہ. اللہ ہمارے نوجوانوں کو دنیا آخرت دونوں میں کامیابی عطا فرمائے. میں وہ بچوں کو دیکھتا تھا، اللہ گواہ ہے، کالج، مسجد، امام اس کا دوست. کیا لفظ؟ کالج کو گئے، مسجد کو آئے، روزانہ نماز مغرب کے بعد وہ ہمارے ساتھ رہتا تھا بچہ. وہ مغرب سے عشاء تک ہمارے ساتھ. اس کے پاس پڑھ کر میں بھی SSL سے کلیئر کر لیا. جی نوجوان، وسعۃ فی الرزق. نیکی کرو گے تو اللہ رزق میں برکت دے گا. کتنی باتیں ہو گئی،
کتنی چیزیں؟ 3. چوتھی چیز وقوتن فی البدن، اللہ بدن میں طاقت عطا فرمائے گا. کون سی چیز؟ کیا کیا بیماریاں ہیں، کیا سمجھتے ہیں ان بیماریوں کو آپ؟ اچھا بچہ نوجوان اچانک بیماری کا شکار ہے، اللہ بدن کو قوی بنائے گا، بدن میں طاقت اللہ عطا فرمائے گا. ادھر ادھر دیکھنا نہیں، ادھر ادھر نہیں دیکھنا. صحابہ کیسا سنتے تھے معلوم؟ کیسا سنتے تھے تقریر صحابہ؟ اور اٹھنے بیٹھنے والوں سے میری گزارش ہے بیٹھ جائیے میرے بھائیوں. کیسا سنتے تھے صحابہ تقریر؟ صحابہ سے محبت ہے نہیں ہے؟ صحابہ سے محبت ہے نہیں ہے؟ ارے زور سے بولو جی. کون کی آج مرگی کہتے پورے واٹس اپ میں انہیں 6 اچھے، سارے واٹس اپ میں انہیں 6. صحابہ سے محبت ہے نہیں ہے نا؟ تو صحابہ تقریر کیسے سنتے تھے؟ كأن على رؤوسهم الطير، گویا کہ ان کے سر پہ پرندہ بیٹھا ہوا ہے، ذرا بھی ہلیں گے تو پرندہ اڑ جائے گا. اتنی سنجیدگی سے بیٹھ کر صحابہ تقریر سنا کرتے تھے. اٹھنا بیٹھنا جانا آنا چائے فلاں فلاں نہیں. آداب نہیں ہے، یہ آداب نہیں ہے. مقرر کو ایسا لگے کہ اور بولوں ماشاءاللہ، اتنی دلچسپی آپ دکھائیں انشاءاللہ ٹھیک ہے. تیسری چیز کیا ہے؟ رزق میں برکت، سبحان اللہ. اور چوتھی چیز بدن میں قوت، وقوتن فی البدن. پانچویں چیز ومحبتن فی قلوب الخلق، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ جہاں بھی جاؤ گے لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت پیدا فرمائے گا. یہ نیکی کے 5 فائدے ہیں. کتنے فائدے ہیں؟ آج کے بعد اگر کوئی، اور یہ میرا لفظ نہیں ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہما کا لفظ ہے. وہ کہتے ہیں نیکی کے کتنے فائدے ہوئے؟ 5 گنائیں گے. 5 کیا ہیں؟ بسم اللہ. چہرے پر نور آتا ہے، دل کو نورانی بناتا ہے، رزق میں اضافہ فرماتا ہے، بدن میں مضبوطی عطا فرماتا ہے. بازو والے مدد کرو، ایک بھول گئے انہوں جی. لوگوں میں محبت، آپ جہاں جاؤ گے تمہارا کام ہوگا، جدھر جاؤ گے تمہارا کام ہوگا. سبحان اللہ. یہ 5 چیزیں اللہ جزاکم اللہ خیر. مجھے خوشی ہے میں جو بولا آپ ذہن میں بٹھائے ہیں ماشاءاللہ. اب دوسرا کام کیا ہے معلوم؟ اسے دوسروں تک پہنچانا. یہ دوسروں تک پہنچانا یہ ضروری ہے. 5 فوائد اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی کی عطا فرماتا ہے. بالکل اس کا الٹا ہے، اگر کوئی برائی کرتا ہے تو بالکل 5 نقصانات اسے ہوں گے. یہی اسی کا الٹا کر لیجیے. چہرہ کالا ہو جائے گا، بدن کے اندر جو کمزوری آ جائے گی، رزق میں کمی آ جائے گی، دل میں ہمیشہ تکلیف رہے گی، گھٹن محسوس کرتا رہے گا دل کے اندر. جہاں جائے گا لوگ اس سے نفرت کریں گے. یہ 5 نقصانات ہیں برائی کے. ذہن میں بٹھا لیے بھائی، ذہن میں بٹھا لیے. آگے چلیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نیکی کے بارے میں، برائی کے بارے میں، کیا نقصان ہے گناہ کے ذریعے سے. رزق سے محرومی ایک تو میں بتایا ہوں آپ کے سامنے، اسے ایک حدیث سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے بیان فرمایا. یہ رسول اللہ کی بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ان الرجل لیحرم الرزق بخطیئۃ یعملها. آپ کا کام چل رہا ہے، دکان چل رہا ہے، کاروبار چل رہا ہے، اچانک بند ہو جاتا ہے تو آپ غور کیجئے آپ سے کیا گناہ ہو رہا ہے. بے شک آدمی رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے اس گناہ کی وجہ سے جو آدمی کر رہا ہے. سبحان اللہ. کتنے لوگوں کو ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے، کتنے لوگوں کو دیکھا ہے رزق سے محرومی ہوتی ہے آدمی جب گناہ کرتا ہے. سبحان اللہ. جی ہاں، ایک اہم چیز آپ سے میں بتا رہا ہوں، علم سے محرومی. کس سے؟ یہ بڑا لفظ ہے. کس سے محرومی؟ علم سے. بہت سارے لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں ذہن میں کیا بھی بیٹھتا نہیں حضرت، دعا یاد نہیں ہوتی حضرت، ایک چھوٹی سی سورت یاد نہیں ہوتی حضرت. کرتے نہیں کرتے ہیں؟ ارے بھائی کرتے نہیں کرتے ہیں؟ پورے بڑے ادمیاش منڈیاں ہلا رہی. جی کرتے نہیں کرتے ہیں. آپ جیسا سوال امام شافعی رحمہ اللہ نے امام وکی سے کیا. شکوت الی وکیع سوء حفظی. میرے ذہن میں کچھ بھی، خاص کر قرآن حفظ کرنے والے بچوں غور سے سنو، غور سے سنو. اگر آپ گناہ بھی کرتے رہو گے اور قرآن بھی یاد کرتے رہو گے بہت جلد قرآن بھول جاؤ گے. تم دنیا کے سب سے بڑے ذہن میموری رکھنے والے انسان بھی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ گناہ کے ساتھ اللہ علم نہیں دیتا. گناہ کے ساتھ اللہ علم نہیں دیتا. اور یہ بات بھی حقیقت ہے، جو بچے آج تک استاد کو ستائے ہیں اللہ کی قسم وہ دنیا میں آگے کبھی نہیں بڑھے. کیا لفظ ہے میرا؟
اپنے زمانے کے وہ کتنے بھی بڑے ہوں، اللہ نے ان کو علم نہیں دیا ہے۔ استاد کو ستانے والا کبھی آگے نہیں بڑھا ہے۔ علم سے محرومی، اگر علم چاہیے، ہم نے دیکھا ہے کم ذہن رکھنے والے بچے بھی مگر نیک رہے ہیں، اللہ نے ان سے بڑا کام لیا ہے، اللہ نے ان سے بڑا کام لیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے بچوں سے بھی اللہ کام لے، اللہ توحید کا کام لے۔ کیسے کیسے بچوں سے اللہ نے توحید کا کام لیا ہے۔ علم سے محرومی ایک اہم چیز ہے۔ یہ تو ہوئے ہمارے ساتھ انفرادی طور پر ہونے والے نقصانات ہیں ہر آدمی کے ساتھ۔ اب میں آتا ہوں اجتماعی نقصانات کی طرف، انشاءاللہ مختصر وقت میں اپنی بات میں سمیٹتا ہوں انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ ساری قوم کو کیا نقصان ہوگا گناہ کرنے سے، اس پر میں آتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز ہے، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیکون فی آخر الزمان، آخری زمانے میں 3 قسم کے عذابات اللہ بھیجے گا۔ کتنے؟ خسف، قذف، مسخ۔ کیا لفظ ہیں؟ ایک لفظ ہے خسفن، اور دوسرا لفظ ہے قذفن، اور تیسرا لفظ ہے مسخن۔ 3 قسم کے عذابات اللہ بھیجے گا۔ میں نے ترجمہ نہیں کیا تاکہ ذرا تمہارے ذہن کے اندر وہ چلتا رہے، وہ کیا 3 قسم کے عذابات ہیں، آپ سوچتے رہیں یہ عذاب کب آئے گا۔ یہ بولتا ہوں میں، یہ گناہ ہوگا تو یہ عذاب آئے گا۔ کیا گناہ ہوگا؟ اب آپ سبھی گواہی دیں گے یہ گناہ ابھی چل رہا ہے۔ قالوا قیل ومتى ذلك یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے جو عذابات ہیں کب آئیں گے؟ صحابہ نے پوچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا، اذا ظہرت المعازف والقینات واستحلت الخمر، جب میوزک کے آلات پھیل جائیں گے۔ کیا لفظ ہے؟ کیا لفظ ہے؟ میوزک کے آلات پھیل جائیں گے، ناچنے والیوں کی عزت ہوگی۔ یہ ایک حدیث میں ہے، اللہ تیرا شکریہ میرے مالک، والمغنیات، گانے والیوں کی عزت ہوگی۔ کس کی؟ یہ لفظ ہے گانا گانے والے۔ کیا اللہ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج کی بریکنگ نیوز ہے، آج کی بریکنگ نیوز ہے جو میرے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح الجامع کی حدیث ہے، گانے والیوں کی عزت ہوگی۔ اسٹار کے نام سے لوگ پکاریں گے، اسٹار کے نام سے میوزک کے آلات عام ہو جائیں گے، گانے والیوں کی عزت ہوگی، اور لوگ شراب کو حلال کر کے پینا شروع کریں گے۔ یہ 2 پہلے جو 2 ہیں، یہ 2 ہیں نہیں ہیں؟ مجھے آپ بولیے گا، آپ ذرا مجھے بولو جی، آج ہیں نہیں ہیں؟ ہر ایک کے جیب میں میوزک ہے۔ کبھی کبھی تو ہمارے مسلمان بچے نماز میں بھی میوزک بجاتے ہیں تاکہ امام بھی جھومنے لگے۔ جی بند بھی نہیں کرتے ہو، اٹھا کر بند کرنے کی بھی انہیں توفیق نہیں ہوتی۔ میوزک کے آلات پھیل جائیں گے، آج پھیل چکے ہیں۔ آج کسی کا موبائل اٹھا لو، اس کی شخصیت معلوم ہو جائے گی۔ جناب کتنے پانی میں ہیں دیکھنے کے لیے، اگر کبھی اس کا موبائل مل گیا تو پھر چکر لو یہ کتنے بڑے نمازی ہیں، کتنے بڑے متقی ہیں، سمجھ میں آ جائے گا کتنے گانے انہوں نے ڈاؤن لوڈ کر کے رکھے ہیں۔ صحیح ہے غلط ہے بھائی؟ ایک وعدہ کرو، انشاءاللہ ہم سیم فون میں گانا اور قرآن نہیں سنیں گے انشاءاللہ۔ نہیں کر رہے ہیں، کون میں نہیں، کیسی پریشانی میں آ کو اٹکے نہ ہمیں۔ چپ کے بریانی مل رہی ہے، اگر کوئی بریانی کیا پک رہا ہے سو باہر، پلو بریانی کیا بولتے ادھر، تہاری ہے ماشاءاللہ، تہاری کے چکر میں آ کو کہاں اٹک گئے ہمیں جی۔ ایک ہی موبائل کے اندر ہم نہیں رکھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے بھائی، ہم نہیں رکھیں گے انشاءاللہ، وعدہ کرو میرے سے انشاءاللہ تعالی، وعدہ کرو۔ یہ جب پھیل جائے گا، عام ہو جائے گا، 3 عذابات آئیں گے۔ کون سے؟ اب کون سے عذاب آئیں گے؟ اب سنو، سبحان اللہ۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہمیں سب سے پہلے اللہ ان چیزوں سے محفوظ رکھے، پھر اللہ تبارک و تعالی ہمارے حکمرانوں کو توفیق دے کہ وہ ان چیزوں سے اپنے ملک کو محفوظ رکھیں۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ اللہ سرزمین حرم کی جو سرزمین ہے وہ چلانے والوں کو اللہ توفیق دے، یہ میوزک اور گانے والیوں سے اللہ تبارک و تعالی ان کو بچائے، میری دعا ہے اللہ سے۔ 3 قسم کے عذابات۔ ایک پہلا عذاب ہے خسف۔ خسف کا معنی ہوتا ہے زمین دھسا دی جائے گی۔ کیا معنی؟ زلزلے آئیں گے، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ کیا آئیں گے جی؟
شاید پرانے لوگوں نے دیکھا بھی نہیں ہوگا، سمندر میں زلزلے آ رہے ہیں. کہاں آ رہے ہیں؟ سمندر میں زلزلے آ رہے ہیں. سونامی نام کی چیزیں ہیں، پرانے لوگوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا. سمندر میں اللہ زلزلے دے رہا ہے. اور ایسا بھی میں نے دیکھا ہے لگاتار 1 مہینے تک زمین ہلتی رہتی ہے، لگاتار چھوٹے موٹے زلزلے آتے رہتے ہیں. کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ کیوں آ رہے ہیں؟ یہ ہم اخبار بھی دیکھتے ہیں، غور بھی نہیں کرتے. ناچنے والیوں کی عزت، میوزک کے آلات عام ہو گئے ہیں. اس کا پہلا عذاب اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ زمین دھسائی جائے گی. اللہ ہمیں بچائے. دوسرا جو عذاب ہے قذف. کیا عذاب ہے؟ اللہ چاہا تو یہ بھی کر سکتا ہے. اللہ کے لیے کوئی چیز بڑی نہیں ہے. سیکنڈ عذاب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، پتھروں کی بارش اللہ برسائے گا. اور تیسرا عذاب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، مسخن، شکلوں کو اللہ بدل دے گا. یہ بھی عذاب آئے گا. اپنے اطراف غور کرو میرے بھائیو، اللہ کے لیے غور کرو، دعا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے. اللہ ہماری نسل کیسے بھی گزر رہی ہے، اس لیے کہ جب بھی وہ حدیث میری نگاہوں کے سامنے سے گزرتی ہے میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین، اللہ کو سب سے پیاری جگہ یہ مسجد ہے. نہیں حدیث ہے نہیں ہے، احب البلاد الی اللہ مساجدها، اور سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بازار ہے. علماء کرام اس کی شرح بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں بازار اس لیے اللہ کے رسول نے برا کہا اس لیے کہ بازار فتنوں کی جگہ ہے. میں تو یہ کہتا ہوں آج فتنوں کی چیز ہر ایک کے جیب میں موجود ہے. بڑا مشکل زمانہ ہے، بڑا مشکل. بچہ سو رہا ہے، باپ یہ سمجھ رہا ہے کہ بچہ سو رہا ہے، چادر اوڑھ کر اندر سے فون میں بیٹھا ہے. کیسے ہم بچائیں گے اپنے آپ کو؟ اس دور میں دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے. انشاءاللہ میں بھی دعا کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگوں کی دعا قبول ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. لا شک فیہن، اللہ ضرور ان کی دعا قبول فرمائے گا. 3 لوگوں کا نام اللہ کے رسول نے لیا صلی اللہ علیہ وسلم. وہ 3 میں ایک اللہ کے نبی نام لے رہے ہیں، والد کی دعا ولد کے لیے اللہ ضرور قبول فرمائے گا. اللہ اکبر. باپ دعا کرے اپنے بیٹے کے لیے، انشاءاللہ باپ دعا کرے اپنے بیٹے کے لیے. سبحان اللہ. ہم دعا کریں گے آنے والی ہماری نسلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دین پر قائم رکھے، اللہ شریعت پر قائم رکھے، ان نوجوانوں کی اللہ حفاظت فرمائے. ایک بات بولتا ہوں انشاءاللہ اور اپنی بات میں آج کے لیے ختم کر لیتا ہوں. جو نقصانات ہوتے ہیں ان نقصانات میں ایک نقصان یہ ہے، پہلے حدیث میں پڑھ دیتا ہوں. 3460/2 حدیث کا نمبر ہے. حدیث ابو داؤد کی حدیث ہے. مجھے تو اس حدیث پر پورا یقین ہے، انشاءاللہ آپ کو بھی یقین ہونا چاہیے انشاءاللہ. ایک سوال ہے پھر میرا آپ سے، کروں نہ کروں؟ آج مسلمانوں کو عزت ہے یا ذلت ہے؟ جی آج مسلمانوں کو عزت ہے یا ذلت ہے؟ جی ہاں، میں دعا کرتا ہوں اللہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے. جو بچیاں ہماری بیٹھی ہوئی ہیں نقاب کے مسئلے کو لے کر، وہ کیا شروع میں ان سے غلطی ہوئی، کیا ہوئی، وہ بات کی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عزت کو گرنے نہ دے، اللہ انہیں کامیابی عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ. اور ایک گزارش کرتا ہوں، جوش میں آ کر کوئی بھی ایسا کام مت کیجیے جس سے قوم کو نقصان ہو جائے. جوش میں آ کر، نوجوانوں خاص کر جو بھی میری بات سن رہے ہیں سب کے لیے، جوش میں آ کر کوئی بھی ایسا قدم نہیں اٹھانا جس سے پوری قوم کو تکلیف ہو جائے. آپ کو میں ایک حدیث بولتا ہوں اس تعلق سے، پھر یہ حدیث کہہ کر اپنی بات میں ختم کر لیتا ہوں انشاءاللہ. ٹھیک ہے بھائی انشاءاللہ. اعظم المسلمین جرمن یوم القیامہ، قیامت کے روز جرم کے اعتبار سے، گناہ کے اعتبار سے سب سے بڑا مجرم کون ہے اللہ کے پاس؟ اعظم المسلمین جرمن یوم القیامہ، مسلمانوں میں جرم کے اعتبار سے، گناہ کے اعتبار سے سب سے بڑا کون ہے قیامت کے روز؟ کون ہے بھائی؟ صحیح مسلم کی حدیث. حدیث کہاں ہے؟ صحیح مسلم میں حدیث. غور سے سننا نوجوانوں، غور سے سنو اس بات کو. وہ مسلمان سب سے بڑا مجرم ہے، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے کسی ایسی چیز کے بارے میں سوال کیا جو حرام نہیں تھی، اس کے پوچھنے سے وہ چیز حرام ہو گئی.
کیا ابھی گناہ کیا ہے؟ سمجھ میں بھی نہیں آ رہا ان کے چہرے، اور اس میں گناہ کیا ہے حضرت؟ یہ کیسا گناہ ہو جائے گا؟ اعظم المسلمین جرمن یوم القیامہ، قیامت کے روز جرم کے اعتبار سے سب سے زیادہ مسلمانوں میں یہ ہے جس نے کسی ایسی چیز کے بارے میں سوال کیا جو حرام نہیں تھی، اس کے پوچھنے سے حرام ہو گئی۔ کیا غلطی ہے اس میں؟ اس کی ایک کی وجہ سے ساری قوم کو تکلیف ہوئی۔ بات سمجھ میں آئی؟ اس کے ایک کی وجہ سے ساری قوم کو تکلیف ہوئی۔ آپ کی کسی ایک حرکت کی وجہ سے اگر ساری امت کو تکلیف ہو رہی ہے، آپ سب سے بڑے مجرم ہیں۔ آپ علماء سے مشورہ کیجئے، اتنے بڑے مت بن جائیے کہ خود فیصلے لینے لگے۔ قوم کے رہنماؤں سے مشورہ کیجئے، علماء سے مشورے کیجئے، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے مشورہ کر کے کام کیجئے، اللہ اس میں خیر و برکت رکھے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے۔ اللہ میرے نوجوانوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے، جوش میں ہوش کھونے سے اللہ بچائے، دونوں اللہ ہمارے نوجوانوں کو عطا فرمائے۔ یہ سن لیجئے گا، بات میں انشاءاللہ ختم کر دیتا ہوں اپنی بات۔ حدیث کا نمبر میں نے کہا ہے، عموماً نمبر میں نے بولتا نہیں، نمبر بول رہا ہوں آپ سے۔ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ 3460 پر 2 حدیث کا نمبر ہے۔ کیا نمبر؟ کیا نمبر ہے؟ 3460 پر 2 حدیث کا نمبر ہے۔ میری پوری تقریر کا خلاصہ یہ ایک لائن میں اللہ کے رسول نے بیان کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر تم لوگ ایک گناہ کرو گے، اذا تبایعتم العین، اور وہ گناہ کیا ہے؟ سود کا کاروبار میں سودی لین دین کرو گے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ، اور بھی الفاظ ہیں اس میں، یہ ایک لفظ اہم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سلط اللہ علیکم ذلہ، اللہ تعالیٰ خود تمہارے اوپر ذلت مسلط کرے گا۔ کون؟ زور سے کون؟ جی یہ اگر یہ لوگ جو آج بیٹھے ہیں نا اوپر، کوئی چائے ڈالنے والا، کوئی غنڈا، کوئی چائے ڈالنے والا ہمارے اوپر جو مسلط ہیں، کیا سمجھتے ہیں آپ یہ ایسے ہی ہوتے ہوتے دلی پہنچ گئے ہیں؟ اللہ نے ان کو ہمارے اوپر مسلط کیا ہے، اللہ نے ان کو ہمارے اوپر مسلط کیا ہے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، ان الحجاج عذاب اللہ، حجاج اللہ کا عذاب ہے، لا تدفعوا عذاب اللہ بأیدیکم، اپنی طاقت سے اللہ کے عذاب کا مقابلہ مت کرو۔ اللہ اکبر، اپنی طاقت سے اللہ کے عذاب کا مقابلہ مت کرو، اس لیے کہ یہ جو ظالم بادشاہ ہیں اللہ نے ان کو تمہارے اوپر مسلط کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ کرنا کیا ہے؟ یہی میں خلاصہ کہہ رہا ہوں جی، اللہ نے تمہارے اوپر ذلت کو مسلط کیا ہے، یہ کام کرو، اللہ یہ ذلت ہٹا دے گا، اللہ عزت دے گا۔ کریں گے انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ مجھے توفیق عطا فرمائے، اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ حدیث نمبر ایسا ہی سمجھ لو کسی کلاس میں آپ بیٹھے ہیں اور میں آپ کو ایک چھوٹا سا درس دے رہا ہوں، ایسے ہی سمجھ لو آپ انشاءاللہ۔ 3000، جی ہاں، سبحان اللہ۔ حتی ترجعوا الی دینکم، سبحان اللہ۔ اللہ قربان جائے شیخ البانی رحمہ اللہ پر، مرتے وقت بہت بولتے تھے یہ حدیث، بہت بولتے یہ حدیث۔ حتی ترجعوا الی دینکم، تم اپنے دین کی طرف پلٹ کر آ جاؤ۔ اللہ اکبر، گناہ چھوڑ دو، واپس دین پر آئے، مسلمانوں آ جاؤ، اللہ یہ ذلت ہٹا دے گا، مسلمانوں کو اللہ عزت دے دے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ سے میری دعا ہے، اللہ کہنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ توحید پر اللہ زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، توحید کی دعوت کو عام کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان رہو، اللہ اسلام پر زندگی کی توفیق عطا فرمائے، اسلام پر اللہ موت عطا فرمائے۔ بات ختم کرنے سے پہلے ایک چیز تمہارے حوالے کرتا ہوں، اچھا کام کرو گے موت بھی اچھی آئے گی، اچھا کام کرو گے موت بھی اچھی آئے گی۔ آپ آنکھ کھول کر کے مجھے دیکھو گے اب انشاءاللہ، چار مینار مسجد ہے بنگلور کی، شیواجی نگر کی، رمضان کا مہینہ ہے، جمعہ کا دن ہے، ایک خطیب خطبہ دے رہے ہیں اور خطبہ دیتے دیتے مرے ہیں۔ میں نے کہا نہیں آپ مجھے گھور کے دیکھو گے، تمہاری آنکھیں مجھے سوال کر رہی ہیں، نام بولو مولوی صاحب۔ جی ہاں، نہیں بولوں گا، نہیں بولوں گا، نام ایک بچا کے رکھوں گا۔ جی، ایک خطیب جمعہ کا خطبہ رمضان المبارک میں
ہمارے ایسے بھی لوگ ہیں. میں اللہ سے یہی دعا کرتا ہوں, سبحان اللہ. ہوڑے میں جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے گیا میں, اڑپی کے قریب. داؤد نام کا ایک آدمی رکوع میں مرا ہے. اللہ اکبر. لوگ اسے استاد داؤد کہتے ہیں, رکوع میں مرا ہے. سبحان اللہ. اور ہمارے خطیب, چار مینار مسجد کے خطیب, اردو خطبہ دے کر جو عربی میں اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں اس کے بیچ میں مرے ہیں. سبحان اللہ. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں, میں نے دیکھو کیا غور سے دیکھ رہے ہیں, اب تو بولنے کی بھی ضرورت نہیں, سنو کر کے سب اتنے غور سے دیکھ رہے ہیں کون آدمی ہے. رکھیں گے یہ تڑپ تمہارے ذہن میں رکھیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. اللہ سے میں دعا کروں اللہ تبارک و تعالی ہمارا بھی خاتمہ حسن خاتمہ اللہ عطا فرمائے, توحید پر عطا فرمائے, آمین. ایک بار میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے جو لوگ اس پروگرام کو ارینج کیے ہیں اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ وہ سبھی بھائیوں کو اس کا بدلہ عطا فرمائے.